الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. محترم حاضرین، تربیت و اصلاح اور سلفی رہنما اصول میں 91 نمبر پر یہ مذکور ہے کہ یہ لوگ یعنی اہل سنت لوگوں کو مکارم اخلاق اور عمدہ عادات کی دعوت دیتے ہیں. مکارم کرم سے بنا ہے اچھے اخلاق اور اچھی اور عمدہ عادتوں کی دعوت دیتے ہیں جن کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے. اور اس ضمن میں شیخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو مختصر سی لیکن انتہائی جامع آیت کریمہ ہے نقل فرمائی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یعنی آپ عفو درگزر اختیار کیجیے، وأمر بالعرف اور معروف کا بھلی باتوں کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین، اور اگر کوئی شخص آپ سے بد اخلاقی بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، یعنی جہالت اور نادانی کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے. یہ 3 جملے جو ہیں اخلاق کریمانہ کے لیے انتہائی جامع آیت کریمہ ہے. علامہ ابن قیم وغیرہ کا قول آگے ہے کہ اگر ایک انسان اس آیت کے مقتضا اور تعلیم پر عمل کر لے تو وہ ایک ایسی مکمل شخصیت بن جائے گا کہ زندگی کے تمام معاملات اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان سے پہلے یہ نقل کریں کہ اس آیت کے ضمن میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا. اس سے اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حر بن قیس ان کے مشیروں میں تھے، اور یہ بھتیجے تھے، ان کے ایک چچا تھے عیینہ بن حفص. وہ ایک دن آئے اور کہا کہ حضرت عمر امیر المومنین کی خاص مجلس میں مجھے بھی لے چلو. انہوں نے اجازت لی، لمبا واقعہ ہے، اور مجلس میں آئے. عیینہ بن حفص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے دوران آپ پر تنقید کی اور کہا کہ آپ زکوٰۃ کا مال ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، دیتے نہیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے. یہ سنتے ہی حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے. ہمارے یہاں تو یہ کامن ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ اکتا دکا ایسے واقعات ملیں گے. تو اور وہ بھی یہ سامنے کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ پیٹھ پیچھے کہتے ہیں جس میں اصلاح ہوتی نہیں ہے، فساد پھیلتا ہے. بہرحال حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے تو ان کے عیینہ کے بھتیجے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، بڑے قریب تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ عفو اور درگزر سے کام لیجئے. خذ العفو، عفو کو اختیار کیجئے، وأمر بالعرف، اور بھلائی کے کام کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے، نادانوں سے اعراض کیجئے. یہ نادان ہے جس نے آپ پر اعتراض کیا، یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا آپ جو ہے اسے درگزر کر دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو آپ نرم پڑ گئے. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ کی کتاب کے حکم کو آنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت مضبوطی سے جم جانے والے، اس تعلیم پر عمل کرنے والے تھے. ہمارے یہاں حضرت عمر کے بارے میں عام طور سے یہ بڑے غسور تھے اور سخت مزاج تھے، اس طرح کا بنتا ہے. تو بعض معاملات میں ان کی سختی تھی، لیکن جیسے ہی قرآن کی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے درگزر سے کام لیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، انہوں نے اپنے پر تنقید کرنے والے کو معاف کر دیا اور درگزر سے کام لیا. حضرت عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی لمبی چوڑی تفصیل کی، صرف ایک حصہ ان کا خذ العفو کی جو تشریح کی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ هذه الآیۃ جامعۃ لحسن الخلق مع الناس، یہ آیت لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے تعلق سے جامع آیت ہے، یعنی اس کی خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. وما ينبغي في معاملتهم،
اور لوگوں سے معاملہ کرنے میں کون سی چیز مناسب ہے، بہتر ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ فالذی ینبغی ان یعامل بہ الناس ان یأخذ العفو، تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو چیز اختیار کرنا بہتر ہے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، یعنی خود ایسی چیز کو جس سے ان کے نفسوں کو نفس پر نرمی کا احساس ہو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اور اخلاق و اعمال میں سے ایسی چیزیں ان سے کہی اور کی جائے جو ان کے لیے سہل اور آسان ہو، لہذا ایسی کسی چیز کا پابند اور مکلف نہ کیا جائے جس سے جو ان کی طبیعتوں پر بوجھ اور بھار پڑے، ان کی طبیعتوں کے لیے آسان محسوس ہو، نرم محسوس ہو، بلکہ آدمی کا اپنا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی قول یا فعل، اچھا قول اور اچھا فعل، آپ کے ساتھ اچھی بات کی، آپ کے ساتھ اچھا عمل اور برتاؤ کیا، تو اس کے مقابلے میں آپ اس کا شکر ادا کریں۔ تحفے کے بدلے میں تحفہ نہ دے سکے تو کم سے کم جزاک اللہ خیرہ کہیں، اللہ آپ کو اچھا بدلہ اور اچھی جزا دے۔ تو یہ حدیث میں ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رد عمل کرے، او ما ہوا دون ذالک، یا اچھے سے بھی کچھ کم کرے۔ تب بھی کوئی آدمی آپ کے لیے کچھ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کرے کہ اسے محسوس ہو کہ آپ اس کے تعلق سے کشادہ دلی رکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے غلطی ہو گئی، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ تَقْصِيرِهِمْ وَبِغَضِّ طَرَفِهِ عَنْ نَقْصِهِمْ، اور ان سے جو کوتاہی ہو جائے، آپ کا دوست ہے، تعلق والا ہے، کوئی اور انسان ہے، رشتہ دار ہے، مزدور ہے، ماتحت ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے بچے اور والدین کے لیے بچے ہیں، سب کے تعلق سے کہ ان کی تقصیر پر سے تجاوز کرے، جہاں تنبیہ اور آداب کی ضرورت ہے، سختی کی ضرورت ہے، وہ الگ مقامات ہیں۔ یہ عام حالات کی بات ہے کہ ان کی تقصیر اور کوتاہی ہو جائے تو تجاوز کرے، معاف کرے، درگزر۔ وَبِغَضِّ طَرَفِهِ عَنْ نَقْصِهِمْ، اور ان کے نقص اور خامی سے چشم پوشی کرے۔ دنیا میں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ نقص اور خامی ہوتی ہے، تو اس میں چشم پوشی کرے۔ وَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَى الصَّغِيرِ لِصِغَرِهِ، اور کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر، اب یہ چھوٹا ہونا عمر میں بھی چھوٹا ہونا ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ سماجی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، پڑھے لکھے نہ ہونے کے اعتبار سے کوئی شخص چھوٹا نظر آتا ہے، تو ایسا کسی بھی چھوٹے پن کی بنیاد پر کسی کو صغیر اور چھوٹا نہ سمجھے، ایسا معاملہ نہ کرے کہ اسے لگے کہ یہ مجھے چھوٹا مان رہا ہے۔ وَلَا نَاقِصَ الْعَقْلِ نَقْصِهِ، اور کسی عقل کی کمی والے سے اس کی عقل کی کمی، کوئی آدمی تھوڑا سا پاگل جیسا ہے یا کم عقل ہے، کم سمجھ ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نادانی والی باتیں اور سوالات کرتے ہیں اور بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، تو اگر کسی آدمی کے اندر بھولا پن ہے، کم عقلی ہے، تو اس کی کم عقلی کی وجہ سے اس پر تکبر نہ کیا جائے، اس کے اوپر سختی نہ کی جائے۔ بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم، بلکہ لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو لطف و کرم کا ہو، نرمی والا ہو، اور ان کے رویے اور عمل کا رد عمل ایسا کیا جائے جو مختلف حالات کے مناسب اور تقاضے کے مطابق ہو، جس سے ان کے دل بھی مطمئن ہو۔ یہ خذ العفو کی تشریح میں کہا انہوں نے، نرمی اختیار کرے۔ اسی میں اب ہم اگر کہیں مطلب انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان خاص طور سے داعی ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ ساری تعلیمات ہم سنتے پڑھتے بیان کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے۔ تو لوگوں کو آدمی نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روکے گا کب؟ جب لوگوں سے روابط ہوں، اور روابط اچھے اثردار کب ہوں گے؟ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں، حسن خلق کا حامل ہو انسان، اچھے برے اخلاق والا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے کہا، سید المرسلین خاتم النبیین، سب سے بہترین اخلاق والے آگے آ رہا ہے۔ آپ سے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ترشرو ہو جائیں، سختی برتنے والے، سخت مزاج والے ہو جائیں، تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، تو ہم اور آپ کہاں کے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر سخت مزاج ہے
ہاں اس کی باتیں شدت والی ہوتی ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، لوگوں کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، تو لوگ اس کے آس پاس نہیں پھٹکتے. اگر کوئی آتا جاتا ہے تو ضرورت یا مجبوری کے تحت. یہاں تک کہ اہل خانہ بھی اس سے کشادگی محسوس نہیں کرتے. گھر میں آ گیا آدمی تو بیوی بچے جو ہے بلا وجہ دباؤ میں، ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور کھل کے بات نہیں کر پاتے، اور ایسی بہت ساری چیزیں. اس کی عدم موجودگی میں انہیں ایک قسم کی راحت اور کشادگی محسوس ہوتی ہے. یہ سارے معاملات کی بات ہے، گھر سے لے کر باہر تک. اور ایک مومن مومن بندہ جب داعی ہوتا ہے اور اسے لوگوں کو اچھی باتیں سکھانی ہیں، دین سکھانا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے اچھے رابطے ہوں. اور اچھے رابطے کے لیے نرمی، خوش اخلاقی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمارے تعلقات، اب دیکھیے آپ کے گھر میں دوست و احباب کے حلقے میں میاں بیوی ہو، باپ بیٹے ہوں، جو بھی ہوں، اگر ایک آدمی نرم مزاج ہوتا ہے تو دل لگتا ہے، قربت محسوس ہوتی ہے. اور سخت مزاج ہوتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے، غصہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے گھروں میں جھگڑا بہت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی اہل خانہ کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، تو ان کے دلوں میں رفق ڈال دیتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن گھروں میں شدت ہے، جذباتیت ہے، غصہ گرمی ہے، تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خیر نہیں مل رہا ہے، محروم ہے وہ لوگ. تو بہرحال یہاں ایک بات اور میں اشارہ جو کر رہا ہوں کہ انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. خذ العفو میں ایک بات آئی کہ جب آپ کو نرم بننا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، اچھے لوگوں کا اچھا بدلہ اور غلط کاری کرنے والوں کو درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے. بہت جامع بات ہے. ہمارے زندگی میں قدم قدم پر لوگوں سے معاملات پڑتے ہیں. ابھی آگے علامہ ابن قیم کا قول سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اختیار کر لیں تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں، معاملات آسان ہو جائیں. اب آج انفرادی طور پہ یہ ایک انسان، آپ اور ہم کسی کی نظر میں اچھے بنیں، کسی سے قریب ہوں، کوئی ہم سے محبت کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اخلاق اختیار کریں. انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کا گروہ ہے، جماعت ہے، امت ہے. انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول سے خطاب کر کے یہ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اور سب سے بلند اخلاق کے حامل تھے. انکا لعلی خلق عظیم، ابھی درس میں وہ آیت بھی ہے. تو آپ کو جب یہ کہا جا رہا ہے اور آپ اس کے حامل تھے، اس کا نمونہ تھے، تو آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کا حکم ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدوں کے لیے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. تو اب اجتماعی طور سے مسلمان اگر قرآن کے اس اخلاق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو قبول کر لیں، تو یہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں میں کسی واقعے کے رد عمل میں، خبروں کے رد عمل میں جذباتیت آتی ہے، اور اس جذباتیت کے نتیجے میں وہ صبر کو، عفو درگزر کو، اور ایسی خوش اخلاقی کی باتوں کو بزدلی کہتے ہیں، اور اس باتوں کو کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کے لیے بھی کہا، لڑائی کے بھی حکم دیا. تو اس کا جواب بہت سمپل سادہ ہے. سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے. جو لوگ جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی کئی ایسے کام نہیں کرتے جو قرآن حدیث میں ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی عید الاضحیٰ آ رہا ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ قصہ ہم سب پڑھتے سنتے سناتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دیا. کب توڑا تھا حضرت ابراہیم نے؟ دعوت کے تمام مراحل کو انجام دینے کے بعد. اور کیسے توڑا تھا؟ اس کے رد عمل کے لیے حضرت ابراہیم تیار تھے، اور قوم نے آگ جلا کر اس میں ڈالا، اس کے لیے بھی تیار تھے. کیا ہم اپنی قوم کے ایسے بچانے کے لیے تیار ہیں؟ حماس نے ایک حملہ کیا، اور شک ہے بلکہ ظن غالب ہے کہ وہ اسرائیل نے ہی کروایا تھا. تو ایک بہانہ بنایا اور پھر اس کے بعد پوری غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل عام کیا، کھنڈر بنا دیا. تو کیا حماس کا یہ عمل ٹھیک تھا؟ یہ وہی غلط جذباتیت ہے. یہ شریعت کی تعلیم کی مخالفت ہے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو فائدہ کم ہو یا نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں قوم کو، خود کو بھی زبردست نقصان ہو. عفو درگزر میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے شرور سے بچ جاتے ہیں. غصہ گرمی میں چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ آپ سودا سلف خرید فروخت کرتے ہیں، اس میں ایک آدمی بدتمیزی سے یا بدکلامی سے پیش آتا ہے. سامنے والا اگر اس کا رد عمل اپنے طور سے ظاہر کرتا ہے تو وہ چھوٹی سی غلطی پھر آگے بڑے جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے.
تو عام معاملات میں بھی اور خاص طور سے دعوت و تبلیغ میں، اور اس میں بھی غیر مسلموں سے تعلق میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کے ماحول میں جہاں مسلمان کئی ملکوں میں اور ہندوستان میں کمزور ہیں، ہاں، اور ظلم زیادتی کی جاتی ہے، ہجومی تشدد کیا جاتا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اکثر لوگ خوف زدہ ہیں۔ عوام تو عوام، میں کہتا ہوں خواص بھی کئی معاملے میں خوف زدہ ہیں کہ حکومتیں، ایجنسیاں اور بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مسلمانوں کے تعلق سے دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ یہ نفرت محبت میں کیسے بدلے گی؟ ہاں، لڑائی سے، جھگڑے سے نہیں۔ آپ ان کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، یہ خاص موقعوں پر ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں، معاملات میں اور دعوت و تبلیغ میں، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب مسلمانوں کی مجموعی حالت کمزور ہے، اس ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ مسلمان کہیں کہیں ٹھیک ٹھاک تعداد میں ہیں، اور بہت سارے مقامات پر جیسے دیہی علاقے ہیں، ہاں، بہت سارے شہر بھی ہیں جہاں بہت کم پرسنٹیج ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی مشکل اور دقت والی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ریاست میں، دوسری ریاستوں میں جائیے، ہاں، میں نے آندھرا میں ایسے دیہات دیکھے کہ دیہات میں چند مسلمانوں کے گھر ہے اور مسجد ہے ہی نہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایسا بھی ہے کہ پورا گاؤں ہے، 100 سے زیادہ گھر ہیں اور صرف 2 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور اس کے کیا برے انجام ہیں۔ وہاں عالم نہیں ہیں تو وہاں مسلم گھرانے کی لڑکیاں غیر مسلموں سے بیاہ دی جاتی ہیں۔ تلنگانہ میں دیکھا ہے، جا کے اس علاقے میں دیکھا، مسجد نہیں ہے۔ مسجد کہاں آس پاس میں ہے تو لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، تربیت نہیں ہے، علماء نہیں ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے نہ ہونے پہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیجیے ایسے گاؤں شہروں میں جا کے۔ اب وہاں کے لوگ، یہ جو ہمارے شہروں میں کچھ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ نے جذباتی طور سے کسی کو نشانہ بنایا، اور آج کل یہ ایک جہالت کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کسی قوم کا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو، جو مجرم ہے، اس کو سزا دینے کی بجائے اس کے قوم کے لوگوں کو مجرم بنا کے، جو بے گناہ ہیں، جن کو ان واقعات کا علم بھی نہیں ہوتا، فساد پھیلا دیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں لوگ سیاسی اور بعض مقاصد کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ایک قوم سے 2 قوموں میں جھگڑا اور نفرت رہے گی تو ہماری سیاسی روٹی سکتی رہے گی، اس مقصد کے لیے اس ظالمانہ اور جاہلانہ طریقے کو اور فروغ دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے اشارے کیے حالات کی طرف، ان حالات میں بھی اور عام حالات میں بھی، یہ نہ بھی ہو تب بھی قرآن کی یہ تعلیم بہت ہی اہم ہے۔ اگر مسلمان، اگر سب نہیں، اکثریت بھی، ایسا کہ مسلمانوں کی اکثریت سے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو یہ اس اخلاق کا احساس ہو جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو یقین مانیے ہمارے بہت سارے مسائل، بہت سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ ہمارے خلاف جو نفرت کی آندھی چل رہی ہے، جو نفرت لوگ پھیلا رہے ہیں، اس میں کمی آ جائے گی۔ کووڈ کا پیریڈ جب آیا تھا، لوگ پیدل مختلف دور دراز کے علاقوں سے گزر رہے تھے، ہاں، یا مختلف پریشانیوں کا شکار تھے، سواریاں دستیاب نہیں تھی، گزرنے والوں کو کھانے پینے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ایسے میں پورے ملک میں الحمدللہ مسلمان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود جگہ جگہ پورے ملک میں یہ نظر آیا کہ مسلمانوں نے پریشان حال لوگوں کی بڑی مدد کی۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ آج ہمارے کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ کیا فائدہ؟ بہت فائدہ ہوا اس کا۔ انہی کے درمیان آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت کے مسلمانوں کے اس اخلاق سے کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کا شکر گزار بنتے ہیں۔ ایک خاص پرسنٹیج اور طبقہ ہے جو نفرت پھیلاتا ہے، چونکہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ان کی آواز، ان کی نفرتیں، ان کی تنقیدیں اور حکومت کے نمائندوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے سب ایسے، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت ان میں ایسی ہے جو فتنے فساد کو پسند نہیں کرتی، اور ان میں خود بھی، ان کے طبقات میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو نچلی ذات والا کہلاتا ہے، وہ اونچی ذات کے مظالم کا شکار ہے۔ خیر، یہ سیاسی اور وہ حالات کی بات جب چھوڑیے، دینی اعتبار سے اگر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اس دور میں بعض ایسی کلپ بھی آئیں کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں، میں نے سنا کہ جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ سختی برتتے تھے، حملے کیے تھے، ظلم کیے تھے، انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی مسلمانوں سے کہ آج، اور یہ کس وجہ سے معافی مانگی تھی؟ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے، جو انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، ہاں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ بات کا یا کسی تقریر کا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دین اور اسلام پھیلایا،
اس میں تقریروں، بیانات اور مناظروں سے بہت زیادہ اثر اچھے اخلاق کا رہا. ہاں، اچھے اخلاق سے ایک انسان طاقت کے زور پر، زور زبردستی سے، دباؤ سے لوگوں پر تسلط حاصل کرتا ہے، تو یہ ظاہری طور سے دباؤ ہوتا ہے. آج کی حکومت میں ابھی میں ایک جگہ سن رہا تھا، ایک یوٹیوبر کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے تعلق سے، حکومت کے تعلق سے موجودہ جو ذمہ داران ہیں یا وزراء ہیں، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، ان کے تعلق سے عام ہندوستان میں، غیر مسلموں کی بھی بات کر رہا ہوں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، الٹے تبصرے کرتے ہیں، ان کو جاہل، ناکام، ملک کو برباد کر دینے والا اور ایسی بہت ساری باتوں سے متصف کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کیمرہ سامنے آ جاتا ہے، چینل پہ آ جاتے ہیں، تو تعریف کرتے ہیں کہ ارے ہم تو وشو گرو ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اعظم ایسے ہیں، تعریف کرنے لگتے ہیں. جس کی آف کیمرہ برائی کرتے ہیں، آن کیمرہ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، دل سے عزت نہیں کر رہے ہیں، دل سے اچھا نہیں مان رہے ہیں. اور جب آپ اچھے اخلاق سے، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ طاقت کے زور پر، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اگر کسی کو دباتے ہیں تو اس کے دل کو آپ جیت نہیں سکتے. اور دعوت دینے والا، انبیاء کا جو طریقہ ہے وہ دلوں کو جیتنے والا ہے. مسلمانوں نے دنیا میں جو فتوحات حاصل کی، یہ دنیا کی کسی قوم کی خصوصیت نہیں ہے، اور چھوٹی بات نہیں ہے جو بولنے جا رہا ہوں. ہم اور آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، غور نہیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں نے مختلف ملکوں کو جب فتح کیا تو صرف زمین کو فتح نہیں کیا، صرف اقتدار پر تسلط اور غلبہ نہیں حاصل کیا، بلکہ دلوں پر حکومت کی، دلوں کو خیرہ کیا، قبضے میں کیا. لوگ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی عزت کرتے تھے. اسی ہندوستان میں محمد بن قاسم جب آئے تھے، جو غیر منقسم تھا، سندھ کے علاقے سے واپس جانے لگے، تو کہتے ہیں کہ یہاں کے ہندو، اس بستی کے ہندو ان کو روک رہے تھے، ان کو دیو کہتے تھے، ہمارا بھلا کرنے والا. غور کیجئے، عام طور سے فاتح قوم کو مفتو قوم گالی دیتی ہے، برا مانتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتح پانے والے ہمیشہ اپنے مغلوب اور مفتوح قوم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جس کا ذکر ملکہ سبا کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان الملوک اذا دخلوا فی ارض فی قریۃ، معاف کیجیے، اور نعوذ باللہ، ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ جعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ، تو اس کے بستی کے باشندوں میں جو عزت دار لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں مارنا ٹھوکنا. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں ایک ریاست میں الیکشن وہ جیسے بھی جیتے ہوں، اس کے بعد کیسے توڑ پھوڑ فساد ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہے، جیت کا یہ نشہ. اور فوجیں جب داخل ہوتی ہے جنگ کرنے کے بعد، تو ان کے دماغ پہ غصہ رہتا ہے اپنے مقابلہ، کیونکہ سامنے والی قوم سے لڑا ہے، انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم اگر ہار جاتے تو یہ ہمیں مار ڈالتے. تو سامنے والی قوم پر فتح پانے کے بعد جو انتقامی جذبہ ہوتا ہے، جو نفرت ہوتی ہے، اسے نکالتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، فصلیں، کھیتیاں، علم کے وراثت، علم کے مآخذ، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے جنگ میں اخلاق کے اثرات ایک مضمون لکھا ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، بہت شاندار. یہ پوری دنیا میں، پوری جنگوں کی تاریخ میں یہی رہا ہے کہ جنگ ایک طوفان ہے، زلزلہ ہے، آندھی ہے. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ہر ایک کے آگے انہوں نے جملہ لکھا. زلزلہ ہے جو تہذیب و تمدن کے سارے آثار کو کو تہس نہس کر دیتی ہے. ایک طوفان ہے جو سارے جو ہے انسانی چیزوں کو کھنڈر میں برباد کر دیتے ہیں. اور ایک آندھی ہے جو بستیوں کو ویران اور کھنڈر بنا دیتی ہے. لیکن مسلمانوں نے اسلامی تعلیم کے مطابق جب جنگ کی اور فاتحانہ داخل ہوئے، تو اسلامی تعلیم نے جنگ کو جو ہے ابر کرم کا چھینٹا بنا دیا. ہاں، اس کو رحمت بنا دیا، امن کا پیامبر بنا دیا. آندھی طوفان زلزلہ نہیں، بلکہ امن و امان کو قائم کرنے والی ایک باد صبا بن گئی یہ جنگ اسلامی تعلیم کی وجہ سے. مسلمان کسی قوم میں، آپ دیکھیے تاریخ پڑھیے، صحابہ، تابعین، تابعین کے زمانے میں کسی قوم میں جب داخل ہوئے تو کسی ایک گھر کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا، ایک عورت پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا کہ ان کی عزت کو پامال کیا جائے. لوگ حیرت زدہ رہے. ہاں، ایسا بھی واقعہ ہوا تاریخی اعتبار سے بعض ملکوں میں ہے کہ مسلمان جب فاتح ہو کے سپاہی آئیں گے تو عورتوں کو جو ہے جنگ کیے بغیر شہر کا دروازہ کھول دیا اور عورتوں کو چھت پہ کھڑا کر دیا. کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، تاریخی واقعات میں بیان کیا جاتا ہے. تو
جو مسلمانوں کی فوج داخل ہوئی تو انہوں نے آنکھ اٹھا کر برہنہ اور بنی سنوری عورتوں کی طرف دیکھا بھی نہیں سپاہیوں نے. سپاہی فوجی گھر سے دور ہوتے ہیں, بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں, اس لیے دنیا میں ایک ایسے فوجیوں کو جو کیمپ میں ہوتے ہیں, گھر سے دور دراز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ملکوں اور حکومتوں میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے عورتیں فراہم کی جاتی ہیں. آج بہت سے ملکوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے, غیر مسلموں میں, کہ یہ دور ہوتے ہیں تو گویا ان کو بیوی کی ضرورت ہے زیادہ. ہاں, لیکن ایسے فوجی بھی جو مہینوں سے گھر سے دور ہیں, مسلمان ہیں, جب مفتوح قوم میں دشمن کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو سامنے کھڑی کی گئی ہیں عورتیں بطور خاص کہ یہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ہم پھر ان پر حملہ کر کے شکار کریں گے. صحابہ کرام اور تابعین جو بھی تھے مسلمانوں کے لشکر میں, انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی ان عورتوں کی طرف نہیں دیکھا. لوگ متاثر ہو گئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, یہ جو تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی, کہ انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہماری زندگی میں لوگوں کے دلوں کو جیتنا, لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے نام پر اپنی باتوں سے متاثر کرنا, اس کے لیے بہت اہم کردار اور ضروری اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جس چیز کی جو مؤثر بنتی ہے وہ ہمارا اخلاق ہے, رویہ ہے, برتاؤ ہے. اور وہ قرآن کی یہ آیت 3 جملوں میں بیان کر رہی ہے. یہ 3 جملہ ایک کتاب ہے اور آگے آپ شرح پڑھیے, میں اس کو عبارت پڑھتا ہوں کہ اس میں پورا دین پورا سمٹا ہوا ہے. خذ العفو, نرمی اختیار کرو. میں نے تشریح کی, عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی تفسیر پڑھی. ہاں, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور العرف وہی جسے معروف کہا جاتا ہے. ہاں, وہ چیز جو اچھی ہے, بہتر ہے. اب معروف کیا ہے شریعت کے مطابق, آپ اس کی ضمن میں ایک پوری لمبی چوڑی فہرست تیار کر سکتے ہیں. کسی کو اچھا علم دینا, اچھی بات بتانا, صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, ہاں, یہ جو ہے اچھے ڈھنگ سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا, غریب کی مدد کرنا, اعانت کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, تعلیم کا انتظام کرنا, نیکی کے کاموں میں مدد کرنا, برائی کے کاموں میں مدد نہ کرنا. ایک لمبی فہرست, جتنی نیکیاں ہیں سب آ گئی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور آپ عرف کا حکم دیجئے. ہاں, اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہے تو ان کے اندر ملاپ کروانے کی کوشش کیجیے. یہ ہے معروف. 2 لوگ دوست ہیں تو ان میں جھگڑا لگانا یہ برائی ہے. اور آج کل ہمارے یہاں ہاں یہ نہیں کرتے لوگ. میں اکثر کہتا ہوں کہ شریعت نے جھوٹ حرام کیا ہے, 2-3 جگہوں پر جائز ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں, قطع تعلق رکھتے ہیں, ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو ہمارے یہاں لوگ 2 مسلمان جو ایک دوسرے سے رشتہ داری اور تعلق رکھتے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہاں سچ نہیں بولنا چاہیے کہ سچ, ایسا سچ جس میں نفرت بڑھے, اس سے گریز کرنا چاہیے, بلکہ ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز رکھا ہے. کتنی بڑی اور کتنی اہم بات ہے, لیکن ہم ان سب چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں. اور جب دین کی باتوں کو, بہت سی باتوں کو لوگ ہلکا لائٹلی سمجھ کر چھوڑتے جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں بن کر ہمارے سماج میں بہت سارے پرابلمس اور مسائل کو کریٹ کرتا ہے. ظلم و زیادتی کو بڑھاوا دیتا ہے, ایک دوسرے پر بے اطمینانی کو فروغ دیتا ہے. ہاں, نفرت, بغض, عناد, کینہ, کپٹ. آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے, کوئی کسی کے تعلق سے خار کھائے بیٹھا ہے, کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے, ہر مجلس میں غیبتیں ہوتی ہیں, کسی کی چغلی ہوتی ہے, کسی کے خلاف پلانی ہوتی ہے, کوئی دل میں ٹھان کے بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے فلاں وقت جو ہے فلاں تکلیف دی تھی, موقع ملے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ کینہ کپٹ دلوں میں پال کر آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ ہاں, اگر ایک آدمی بندہ آخرت, جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, تو ان تعلیمات پر عمل کرے گا, اور ان تعلیمات پر عمل کرے گا تو ہمارا سماج اور معاشرہ جنت نظیر بنے گا, جنت میں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے, جنت کی ایک بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنتیوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غل کو, یعنی ایک کینہ کپٹ, ایک دوسرے کی نفرت اور برائی کا جذبہ, اس کو نکال لے گا. جنتی ایک دوسرے سے بالکل نفرت اور بالکل حسد جلن والا معاملہ نہیں رکھیں گے. مطلب اگر حسد جلن ختم ہو جائے, ایک دوسرے کے خلاف جذباتیت ختم ہو جائے, تو ہم ایک دوسرے کے, ہمارا سماج جنت کے جیسا ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک طریقے سے, پورے طریقے سے نہیں, جنت نظیر بن جائے گا. کہہ رہے ہیں اور نیک کام کرنے کا حکم دو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اب نیک کے حکم میں نے تھوڑی سی مثالیں دی, بہت کچھ ہے اس میں آ جائے گا. ہاں, اب یہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ میں کے ضمن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ
ایسا نہیں کہ بھائی میرے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا تو میں بھی برا سلوک کروں. جیسے عبدالرحمن بن ناصر السعدی کا جو قول نقل کیا کہ عفو و درگزر میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تحفے کا بدلہ تحفے سے نہیں دے سکتے تو دعا دیجیے اس کو, ہے نا, یہ بتایا. اب اسی میں اور تھوڑا آگے بڑھیے, اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو معاف کیجیے, نقص ہے تو درگزر کیجیے, آنکھیں بند کیجیے چشم پوشی کرنا. ایک شکل یہ ہے, ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, وہ عارض عن الجاہلین میں بھی آئے گی وہ بات, تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کوئی رشتہ دار آپ سے رشتہ کاٹ رہا ہے تو آپ اس سے رشتہ جوڑو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, انا, تکبر, گھمنڈ, میں, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو ہم صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دیتے جتنا اس نے کیا, بدلہ لیتے بھی ہیں, جائز ہے, لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے. تو اس نے اگر کیا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں, اور زندگی لگا دیتے ہیں اس میں. جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو زندگی دی ہے, ہم اپنی زندگی کو کسی کو سبق سکھانے میں لگا رہے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں کہ کوئی اپنے بھائی کو سبق سکھا رہا ہے, کوئی جماعت میں کچھ افراد کو سبق سکھا رہا ہے, کوئی اور کسی معاملے میں پڑوسی سے تجارت میں کسی نے دھوکہ دے دیا, یا کوئی اور ہے. اتنا زندگی کا قیمتی وقت جو ہے ان کو سبق سکھانے میں گزار رہے ہیں, اور سبق سکھا بھی نہیں پاتے, مر جاتے ہیں. ہم مر جاتے ہیں تو کیا لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بولیں گے میں فلاں کو سبق سکھا رہا تھا, ٹائم نہیں ملا تیری عبادت کا, دعوت کا, دین سیکھنے کا. سوچئے ان چیزوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم لوگ اس میں سنجیدہ اور سیریس نہیں ہیں, زندگی کے قیمتی لمحات کو کہاں گنواتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس میں یہ شامل ہے کہ آپ کا جو رشتہ دار محبوب کٹتا ہے آپ اس سے جڑیں, بدسلوکی کرتا ہے آپ اچھا سلوک کریں. یہ کام بہت مشکل ہے لیکن بہت کارگر ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ میں سامنے والے کو شرم آئے گی آئے گی. آپ کو وہ گالی دیتا ہے, آپ اس کے گھر, آپ کے گھر میں کوئی کھانا اچھا پکا ہے اس کے گھر بھیج دیجیے, پتہ ہے کہ گالی دیتا ہے. کیا ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں آج کے سماج میں جو ہے انا اتنی زیادہ ہے, شیطان اتنا مسلط ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھائی ناراض ہے اور ہم جا کے اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دو, جو ہوا سو ہوا, ختم کر دو, تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو بے عزتی ہو جائے گی, میں چھوٹا ہو جاؤں گا, اور وہ بولے گا کہ دیکھو غلطی اس کی تھی, آ کے میرے سامنے جھکا. تو یہ برداشت نہیں ہے. ہاں, اللہ ناراض رہے یہ برداشت ہے, یہ ویسے ہی ہے. جیسے یہ عمل کی بات ہے. عقیدے میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا آخر وقت میں اللہ کے رسول کے بار بار بولنے کے باوجود. کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے کہ اب اپنے باپ کے دین سے پھر گیا, تو لوگ کیا کہیں گے, یہ بڑی بات ہے. اللہ ناراض ہوگا یہ چھوٹی بات ہے. کیا ایک مسلمان ایسے سوچ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آج مسلمانوں کا سماج اور معاشرہ پورا کا پورا, ہاں اکثریت, ہوں گے کچھ مستثنا, دیکھیے اسی مزاج کا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, کیچڑ کا جواب گوبر سے دیں گے. یعنی جو اس نے نیکی برائی کی اس سے بڑھ کے کہ میں تیرے سے کم نہیں ہوں. اور پورے سماج میں یہی نفسیات چھائی ہوئی ہے. اب یہاں میں رک کے ایک اور پہلو کہہ دوں کہ یہ اخلاق جو اختیار کرتا ہے, آج ہمارے سماج میں اس کو بھولا بھالا, بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہین کوئی انسان دنیا میں تھا؟ آپ معاف کر رہے ہیں, آپ بدلہ لے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں, مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ما منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ ابدا او کما قالت, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. ہاں, دین کی چیز کو, شریعت کے حکم کو اگر کوئی پامال کرتا, حرمات کو پامال کرتا شریعت کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سخت ہوتے تھے. دین کے معاملے میں نرمی نہیں برتتے تھے. اپنے بارے میں کبھی انتقام نہیں لیا. کتنی بڑی. اب دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا اخلاق اس کے الٹ ہے. شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہی ہے, خرافات ہو رہی ہے, ہم چپ رہیں گے. اگر کوئی شرک کا رد کرتا ہے تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. ارے دیکھو وہ رافضی ہے, صحابہ کو برا بولتے ہیں, قرآن نہیں مانتے, لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھتے نا. کمال ہے, کیا جہالت ہے, عقیدے سے فلاں سے ڈھما سے سب سے. تو بدعت کو بدعت مت کہیے, شریعت کی پامالی وہ کر رہے ہیں, کچھ مت بولو. ہاں, لیکن اگر آپ کے ابا کوئی آپ کو کوئی بول دے تو کہا اس کے گھر میں شادی میں نہیں جاؤں گا, مر گیا تو جنازے میں نہیں جاؤں گا. ہماری دشمنی دنیا اور نفس کے لیے ہے. صحابہ اور اللہ کے رسول یا قرآن کا تعلیم ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. تو ان کے اصولوں پر ہوگی. کتنا فرق ہے, یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ اور ہم یا مسلمانوں کے طبقات ان چیزوں کو سمجھ کر قرآن کی اس تعلیم کو زندگی میں اختیار کر لیں, میں پھر سے دہرا رہا ہوں, تو ہمارے بہت سارے پریشانیاں, الجھنیں,
بے اطمینانی، گھبراہٹ حل ہو جائے گی. اللہ کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جب آپ کٹنے والوں سے جڑیں گے تو آپ اپنی انا کو مار رہے ہیں، اپنے گھمنڈ کو توڑ رہے ہیں، اللہ کو بڑا مان رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے جا کے معافی مانگوں، یہ میری انا کے خلاف ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے صلح کر لو. تو اللہ کو بڑا مان کے میں جھک جاؤں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، صحیح مسلم کی حدیث کا ٹکڑا. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، بڑا بناتا ہے. اور جو اکڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. ہم اکڑتے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، بار بار ٹوٹ رہے ہیں. دنیا کی چھوٹی چھوٹی قوتیں ہمیں کھلونا بنا کے کھیل رہی ہیں، توڑ رہی ہیں. ہاں، مختلف جگہوں سے جو ہے ضربیں لگا رہی ہیں. ہاں، بھوکے دسترخوانوں کی طرح ٹوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے ہی لوگوں کے دشمن ہیں. ہاں، تو اللہ نے کہا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. جب آپ درگزر سے کام لینے کے باوجود اگر بھلائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، یہ کام کرو، نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، یہ کام مت کرو، جب آپ یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو برے لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، بکس رکھیں گے، کیڑے نکالیں گے، طے ہے. کوئی اچھا آدمی بغیر دشمن کے نہیں رہا. آپ اچھی بات بولو تو بھی دشمن، بری بات بولو تو بھی دشمن. برے رہو گے تو اچھے لوگ دشمن رہیں گے، مگر وہ اچھائی کے ساتھ رہیں گے. اور اچھے رہو گے تو برے لوگ جو اصول ضابطہ نہیں دیکھتے. ہاں، تو بہرحال ایسے جاہلوں کو اگر آپ سمجھا رہے ہیں، آپ نے حجت پوری کر دی، دین سمجھا دیا، دلیل دے دی، سب کچھ کر دیا، پھر بھی وہ مان نہیں رہا ہے اور الٹا آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ درگزر کر دیجیے. وأعرض عن الجاہلین. وہ نادان ہے، اس سے اعراض کیجیے. آپ ایسا کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا. اور میں نے کہا کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ اگر اس اخلاق کو ہم اختیار کریں تو بڑے بڑے دشمن، نفرت کرنے والے ہمارے دوست ہو جائیں گے، محبت کرنے والے بن جائیں گے. کتنے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیے. جو نفرت کرتا تھا وہ آپ پر جان چھڑکنے والا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں، حضرت عمرو بن عاص اسلام جو لائے تھے، ہندا جو اسلام لائی تھی، ان کے بیانات پڑھیے آپ. الگ الگ سیاق و سباق میں کہا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، ہندا نے کہا. اور اسلام لانے کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کوئی چہرہ نہیں ہے. کیسے ہوا؟ کایا پلٹ اسلام اور ایمان کی وجہ سے. لیکن ایمان اور اسلام لائے کیسے؟ ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق کی وجہ سے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت پر غور کریں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کس طرح بہت سارے آداب معاشرت اور مکارم اخلاق پر مشتمل ہے کہ کیسے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، حقوق ادا کیے جائیں. ہاں، کہہ رہے ہیں اور ان کے شر سے کیسے بچا جائے، لوگوں کا حق ادا کریں اور ان کے شر سے کیسے بچا جائے. یہ جو آج جذباتیت کرتے ہیں، فلمی کلچر جو ہمارے نوجوانوں میں ہے کہ وہ مارے گا تو میں ماروں گا، اس کے پاس اتنے ہیں تو میرے پاس اتنے جوان ہیں، میرے اتنے گروپ ہیں، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، میں اتنے لوگوں کو لا سکتا ہوں، پولیس پہ جھوٹی کمپلین کر سکتا ہوں، پھنسا سکتا ہوں، کورٹ کچہری کا چکر لگوا سکتا ہوں، کاغذ بدلوا سکتا ہوں، پریشان رہے گا. ہاں، تو ایسا جب آپ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے کبھی مطالعہ کیجیے کہ مسلم سماج میں جو ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر ایسے ہی حاکم ہیں جو وہی کام بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی یہ تفسیر ہے کہ اسی طرح بعض ظالموں پر ہم بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. ہاں، کب؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو ہم اپنے چھوٹے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ ایسا بڑا بنا رہا ہے جو ہم پر اس سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں. ہاں، تو کہا اگر سارے لوگ، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، اگر سارے لوگ اسی آیت پر عمل کر لے تو ان کے لیے بس یہی آیت کافی ہے. اندازہ لگائیے کتنی جامع ہے. کیونکہ پہلی بات جو خذ العفو کا، عفو درگزر کا تعلق انسان کی طرف سے دوسروں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں معاف کرنا، تو میں کسی اور سے جب معاملہ کر رہا ہوں، اس سے مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، فلاں اور فلاں فلاں جو بھی دنیا کی باتیں جس سے غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، جب آپ معاف کرو گے دوسروں سے ہوتا ہے، یعنی اسی سے متعلق ہے جس میں اخلاق، دین اور فطرت نیز مال و متاع ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی سارے معاملات میں دوسروں سے تعلق، اور کہہ رہے ہیں جسے انسانی عقل معروف اور بھلا سمجھے.
معاف کیجیے، یہ عفو کا معنی بتایا. اور معروف وہ ہے جسے انسانی عقل معروف اور بھلا سمجھے. اب یہ عقل کے طور پر نہیں ہے، اس کی پابندی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو نیکی کہا ہے وہ نیک ہے، معروف ہے، اور اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے. وہی بات ہو گئی. جہاں تک جاہلوں کی تکلیف اور ان کے شر سے بچنے کا ہے تعلق ہے تو اس سے اعراض کیا جائے اور اپنی ذات کی خاطر انتقام نہ لیا جائے. اپنے لیے انتقام اور بدلہ نہ لیا جائے. چھوڑ دو، معاف کر دو. میں نے کہا یہ دشوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ انتقام لینے میں نہیں ہوتا. اس کا جو عوض ملتا ہے، آپ اس وقت صبر کا گھونٹ پی جائیں جب آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور معاف کر دیں تو اس کا بہت بڑا بدلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. یعنی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب آخرت میں جو ملے گا، دنیا میں بھی اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کمال کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا میں اس طرح کے صالح معاشرے اور سیاست سے بڑھ کر صالح معاشرہ اور سیاست. آج لوگ ظلم کرنے کو کہتے ہیں سیاست ہے، جھوٹ بولا جائے، بے ایمانی کیے جائے، کمزوروں کو دبایا جائے، ان کا حق، مال، دولت، زمین اور دوسری چیزیں ان کو غصب کیا جائے، چھینا جائے. لوگ سیاست میں یہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ سیاست میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ دلوں کو نہیں جیتتی. لوگ دب تو جاتے ہیں لیکن دل سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھے اخلاق سے اگر پیش آئیں گے تو لوگ دل سے آپ کی عزت کریں گے. تو کہا کہ اس سے بڑھ کر صالح معاشرہ اور اس سیاست سے بڑھ کر کون سا معاشرہ اور سیاست ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انسان اگر غور کرے تو پائے گا کہ اسے دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ انہی تینوں میں سے کسی چیز کے اندر کمی کی وجہ سے. عفو و درگزر، نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے اعراض کرنا. یہ جو اللہ کا 3 حکم ہے، ہم کو جو بھی مصیبت آ رہی ہے ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں ہم نے چھوڑا ہے کسی چیز کو اور ہم الجھن میں ہیں. ہم کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، گھر میں بے چینی ہے، دماغ پر ٹینشن ہے، کیونکہ ہم نے بھائی سے عفو درگزر کا کام نہیں لیا، جھگڑا کیا ہے. اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے تو اب یہ ڈر ہے کہ وہ بھی پتھر کا جواب لوہے سے دے گا یا کچھ اور کرے گا. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے اور بھی بہت شکلیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر انسان ان تینوں کی پابندی کرے تو لوگوں کی طرف سے اسے خیر ہی حاصل ہوگا. اگر اس کی پابندی کریں تو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے، آپ سے انتقام لینے، آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے. جو کرے گا جب آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو وہ کچھ دن میں آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، دل دادا ہو جائے گا. گرچہ بظاہر کبھی اسے کوئی چیز بری لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کچھ چیزیں بری لگتی ہیں لیکن وہ بھی خیر بن جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم. حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اور اس میں کچھ مسلمان بھی چلے گئے تھے، اسی ضمن میں جو آیتیں آئی ہیں اس کا ایک ٹکڑا یہ نقل کیا کہ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے، جاؤ بالافک، یعنی بات کو پلٹ دیا، حقیقت کو بدل دیا، جو نہیں تھا وہ بیان کیا، تہمت اور الزام لگایا جھوٹا. تو جن لوگوں نے افک کیا یعنی تہمت لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں. عصبۃ منکم، تمہارے اندر کے ایک جماعت اور گروہ ہے. اسے اپنے لیے برا مت سمجھو. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے لا تحسبوہ شرا لکم، یہ تمہارے لیے اپنے لیے اس کو شر اور برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. اب سوچ، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کتنی تکلیف دہ بات تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر پریشان رہے. حضرت عائشہ کو بعد میں پتہ چلا تو اجازت لے کے ماں کے گھر چلی گئی اور کہا کہ اس دن سے میں نے اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگایا، سوئی نہیں، روتی ہی رہی، دعائیں کرتی رہی. تو ایک اعتبار سے یہ بظاہر بہت تکلیف دہ بات تھی اور ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. نتیجے کے اعتبار سے کبھی کبھی ہم نہیں سمجھتے. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. یہ بھی ایک کتاب ہے، اللہ کا یہ فرمان، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. کہا کہ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے. درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے. انتقام، جذباتیت، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، نرمی کیجیے، وہ بدسلوکی کریں، معاف کر دیجیے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بخشش کی دعا کیجیے ساتھ میں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اور کام میں ان سے مشورہ کر، لوگوں سے مشورہ کر. وہ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، مشورہ کرنا ہے کسی کام کے لیے، مشورہ کرنے کے بعد جب یہ بات واضح ہو جائے، فیصلہ ہو جائے کہ فلاں کام کرنا ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر. اب اس سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ کر لیا جائے
انجام جو بھی ہوگا اللہ پر اعتماد کیا جائے کہ مشورے کے بعد یا غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجے پر پہنچے ہیں. بے شک اللہ پر بھروسہ کرنے والوں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہاں ان کلمات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کی رعایت ہے. جو قرآن کی آیت ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو یہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اور پھر توکل علی اللہ کے ساتھ. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کی رعایت ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ کے حق کی ناقدری کریں گے، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں غلطی کر رہے ہیں، یا پھر اس کے رسول کے حق کی، یا رسول کے حق میں برائی کا برتاؤ کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ تمہارے حق کی ناقدری کریں تو ان سے درگزر کریں، اور اگر میرے حق کی ناقدری کریں تو پھر مجھ سے درخواست کریں. آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، معاف کر دیجئے، اور اللہ کے حق میں گڑبڑ کر رہے ہیں تو ان کے لیے معافی مانگ لیجئے. کیا ہے واستغفر لہم، تو ان کو مجھ سے درخواست کریں کہ معاف کر دیں، میں معاف کر دوں گا، اور ان کے دلوں کے قریب ہو جائیں، پھر ان سے مشورہ لیں. جب ایسا ہوگا تو ان کے دل سے قربت ہو جائے گی. اب کوئی معاملہ ہے تو مشورہ کریں، یہ چیز اطاعت گزاری اور خیر خواہی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن جب کسی کام کے لیے عزم مصمم، یہ مشورہ کرنا بہتر ہے، ہاں خیر ہے، لیکن جب کسی کام کے لیے مضبوط فیصلہ ہو جائے تو پھر کسی مشورے کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے وہ کام کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاں ایسے ہی اخلاق کریمہ سے اللہ نے اپنے نبی کو متصف کیا. یہ جو تعلیمات ہیں اللہ پہ بھروسے، آپ ان میں سے ہر جگہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ ایسے ہی اخلاق کے، بلکہ قرآن کا کہ اخلاق کا نمونہ تھے. اور آپ ہی کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرے کہا آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. خلق عظیم، عظیم اخلاق پر، اخلاق کی چوٹی پر ہیں. اب اس کی تشریح کرتے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے تو آپ اور ہم، دنیا حیرت کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان سیرت اور اخلاق میں اتنا جامع، اتنا بلند، اتنا مکمل نظر نہیں آتا. 2-3 جملے استعمال کیا، ہر ایک کا معنی الگ ہے، مقصود الگ ہے کہ اتنا جامع. اب اس میں دیکھیے جامع سے مطلب کیا، ساری خوبیاں ہیں. بہت سے علماء نے لکھا کہ دنیا میں آپ کسی بھی اچھے کامیاب انسان کو دیکھیں، اس کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں، ایک چیز میں بہت ماہر ہے، بہت اچھا ہے، تو دوسری چیز میں اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو خامی اور نقص نظر آئے گا. یعنی ڈبہ ادھر سے سیدھا ہے تو ادھر سے پیچ کا نظر آئے گا. ہاں بہت اچھا سیاستداں ہے تو اچھا باپ نہیں ہے، بہت اچھا باپ ہے تو اچھا معلم نہیں ہے، بہت اچھا معلم ہے تو اچھا تاجر نہیں ہے. ایسے آپ دیکھتے جائیے، کئی فن ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ زیرو ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں کہ انسان میں سچ بولتا ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. ہاں بہت بہادر ہے لیکن کہیں کہیں اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے غصے میں آ کے. ہاں فلاں خوبی ہے لیکن فلاں خامی بھی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، سب سے زیادہ شرم والے بھی ہیں، سب سے زیادہ سخی بھی ہیں. ہاں لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں طاقت اور قوت مل جانے کے باوجود. جس طریقے سے دیکھیں اور جس خوبی کے مالک ہیں، اس خوبی میں سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں. بہادر اتنے کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب آپ جنگ میں شدت کا معاملہ تھا تو ہم آپ کے آڑ میں آتے تھے، آپ ڈٹے رہتے تھے. حنین کے موقع پہ اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ کی جماعت منتشر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 صحابہ کے ساتھ میدان میں جمے رہے اور لڑتے ہوئے کہا چاروں طرف سے تیر برس رہا ہے، دشمنوں کا جم غفیر ہے، آپ اکیلے کھڑے ہیں. 2-3 آپ کے معاونین ہیں جو آپ کی سواری پکڑے ہیں اور آپ لڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے لیکن کچھ جملے یہ ایک موقع پر کچھ ایسے جملے آپ سے سرزد ہوئے جو شعر کے وزن پہ آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ہے چیخ سنائی دی رات میں، لوگ گھروں سے نکلے تو جب گھر کے باہر آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے سے گھوڑے پر سوار، تیزی سے، بہت تیز رفتار گھوڑا تھا غالباً حضرت حذیفہ کا، اس پہ سوار ہو کے گئے تھے. مطلب جب لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جہاں سے آواز آئی تھی وہاں پہنچ گئے، وہاں سے واپس آئے، کہا کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ آرام کیجیے. تو جہاں لوگ خطرے کے مقام پر جا کے دیکھ رہے ہیں، سخی ایسے کہ آپ سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوا.
ہاں مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص مسلمان ہوا، وادی بھر کے بکریاں دے دی، وہ اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں جو اتنا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں لگتا. سچے اتنے کہ قوم کے لوگ، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کتنا بڑا دشمن ہو، ابو سفیان ہرقل کے دربار میں کہہ رہے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولا. پوری قوم سے پوچھا کیا میں اگر ایک بات بولوں گا، ایسی بات بولوں گا تو قبول ہو؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا او کما قالوا، کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا. ہاں کبھی جھوٹ نہیں بولا. امانت دار ایسے کہ دشمن بھی جس رات مارنے آ رہے ہیں، قتل کرنے 12-14 قبیلے کے لوگ نوجوان ننگی تلوار لے کے کھڑے کے نکلے تو قتل کر دیں گے، اس دن بھی انہی کے قوم اور قبیلے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہے ان کے پاس. کتنی عجیب، کتنی حیرت انگیز بات ہے. یہ جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو دشمن بھی آپ کا لوہا مانتا ہے. جو مارنا چاہتے ہیں، نفرت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رہے ہیں. اور کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا، ہرقل سے، ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے، تو جھوٹ نہیں بول سکا، تو ساری باتیں خوبیوں والی بیان کی کہ وہ اچھے ہیں، اچھے انسان ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت دار ہیں، ایسے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق پر. کہیں کوئی جھول نہیں نظر آئے گا آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں. اور جہاں جو کام کرنا چاہیے، جہاں صبر ہے وہاں صبر، جہاں بہادری ہے وہاں بہادری. ہمارے یہاں جب لوگ بہادری کی بات کرتے ہیں تو صبر کی جگہ پہ بھی بہادری کی بات کرتے ہیں، اور جذباتیت اور غصے میں آ کے اپنے گھر کا، اپنی قوم کا نقصان پہنچاتے ہیں. بہت غور سے سمجھے. فضول خرچی میں اور بخیلی میں، ہاں فضول خرچی ایک ہے کفایت شعاری. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کفایت شعاری کے نام پہ لوگ بخیلی کرتے ہیں، فضول اور سخاوت کے نام پہ فضول خرچی کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. سخاوت اور فضول خرچی میں ایک باریک لکیر ہے. خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کیا جائے، اتنا ہی کیا جائے جتنی ضرورت ہے، ہاں، اور بچانے کی جگہ پر بچایا جائے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا، ورنہ بخیلی ہے. تو یہ اخلاقیات کا یہ فرق ہمارے یہاں لوگ نہیں جانتے، اور بہادری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ طیش میں آ کے الٹے سیدھے حرکت کریں اور بڑے بڑے الٹے سیدھے دعوے کریں. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، اور یہ 3 چیزوں کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اخلاق پر یہاں کوئی ایک پہلو دھیان میں آیا تھا، رہ جا رہا ہے. ہاں، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اچھا کامل اخلاق والا کب ہوگا، صحیح مسلمان کب ہوگا. یہ 3 چیزیں نتیجے کے طور پر بیان کی. بڑی جامع باتیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ طبیعت پاکیزہ اور نرم ہو. انسان کی طبیعت پاکیزہ ہو، صاف ستھری، نیت اچھی ہو، دل میں کینہ کپٹ، لوگوں کے لیے جو ہے حرص و حسد اور لالچ حرص نہ ہو، تو دل نرم ہو، صاف ستھرا ہو. ہاں، اسی میں اخلاص بھی ہوگا، تقویٰ ہوگا. دوسری چیز یہ کہ نفس قوی اور غالب ہو، دل میں مضبوطی ہو، اور شہوات اور شبہات، ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو. کوئی مخالفت، دنیا میں مخالفت آئے گی، امتحان آئیں گے، مخالفین آئیں گے، تو شہوات، لالچ اور حرص ہے، گلیمر ہے، چمک دمک آ رہی ہے. نوجوان دیکھ کے ٹی وی چینل پہ، پردوں پہ دیکھ کے کہ ہم کو بھی ایسا گھر ملے، ہم کو بھی یہ ملے، تو اب حلال حرام کی تمیز کھو دی. ہاں، ننگا پن دیکھ رہے ہیں تو زنا کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ہاں، یہ شہوتوں کا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ. کوئی تقریر کرنے والا بظاہر اچھا مل جائے، اب لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گمراہی ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، وہ وحدت الوجود، وہ شرک، وہ بدعت اور وہ خرافات بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ سن رہے ہیں. یہ شبہات کے فتنے میں پڑ رہا ہے. تو اس کے دل میں کمزوری ہے، تربیت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کا شکار ہو رہا ہے. تو دوسری چیز انسان کے کامل اور اچھے اخلاق والے ہونے کے لیے کہ اس کا نفس قوی ہو اور شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو. تیسری چیز، حقائق امور کی جانکاری کے لیے، حقائق اور صحیح سچے امور کو جاننے کے لیے اس کے پاس کافی شافی علم ہو، جس کی روشنی میں وہ حق و باطل اور صحیح غلط کی تمیز کر سکے. اب دیکھیے یہ کتنی اہم چیز ہے جو بیان کی. آج ہمارے یہاں جو خبریں آتی ہیں، خبروں کی بنیاد پہ لوگ دوست اور دشمن طے کر رہے ہیں، کس کی تائید اور کس کی مخالفت کرنے طے. اصول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس سے مطلب نہیں. بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں ارے وہ رافضی لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ نے بتایا. ہاں، ایمانیات میں ہے ویسے. اللہ کے علم کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں
کہ بدا کے عقیدے کا کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کی وہ لوگ تشریح کرتے ہیں. ایک تو تقیہ کر کے چھپاتے ہیں, دوسرا یہ کہ آج آپ نیٹ پہ جائیں, کتابوں میں جائیں تو یہی کہیں گے نہیں ہم تقدیر کو مانتے ہیں. ہاں, تو بدا کو کیا مانتے ہیں؟ تو کہا بدا عمل میں, جیسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو منسوخ کیا, تو یہ عمل میں نسخ ہے, علم میں اور امر میں نسخ نہیں ہوتا. وہ اپنی اس طرح کی تشریحات کر کے اس کو لپیٹتے ہیں. لیکن بدا کا جو عقیدہ یہود میں تھا وہی عقیدہ یا اس قسم کا عقیدہ شیعوں میں, سب میں نہ تو بہت سارے شیعوں میں پایا جاتا ہے, اثنا عشری کے یہاں بھی پایا جاتا ہے بدا کا عقیدہ. ہاں, اور وہ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کو محرف مانتے ہیں. ہاں, تو اب وہ ایسا مانتے ہیں قرآن کو محرف ہیں ابوبکر صدیق عمر فاروق کو. ابھی کل پائے میں تقریر کرنے جاتا, راستے میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولانا صاحب تھے, فرحان صاحب, تو کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے نے کہا کہ ارے ٹھیک ہے شیعہ لوگ اگر صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ ہی کو برا بھلا کہتے ہیں نا, اللہ کے رسول کو تو نہیں کہتے نا. کتنی عظیم گستاخی ہے یہ, جہالت ہے. علامہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ رسول کو برا کہتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام رسول کے تربیت یافتہ ہیں, اور اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کے بارے میں کہا کسی کو برا بھلا مت کو, گالی مت دو. تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صحیح نہیں ہے, آپ نے غلط کہا. آپ نے سارے صحابہ کو کہہ دیا, لیکن سارے صحابہ ویسے نہیں تھے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا, جیسے اللہ نے بتایا. تو اللہ اور رسول کی بات کا رد کر رہا ہے وہ. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں ہمارے نوجوان کتنی دوری ہے. تو ان کو حقائق جاننے کا, لوگوں کے عقیدے نہیں معلوم, خبریں صحیح اور غلط نہیں معلوم, خبروں کے پیچھے کے حقیقتیں نہیں معلوم. اور جب نہیں معلوم ہے تو آپ اچھے مسلمان صحیح اخلاق والے ہو ہی نہیں سکتے. کیا نتیجہ نکلے گا جب آپ جھوٹی خبروں اور ظاہری چیزوں کی بنیاد پر کسی کو اچھا اور کسی کو برا سمجھو گے تو آپ رافضیوں کی تعریف کرو گے اور توحید والے اہل الحدیث کو برا بولو گے. آج دنیا میں اکثریت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی نظر آئے گا. جب کسی شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی, پہلی چیز پاکیزہ طبیعت اور نرم مزاج, دوسرا یہ کہ نفس قوی اور غالب و شبہات اور شہوات سے بچنے والا ہو, تیسری چیز یہ کہ حقائق کو جاننے کا صحیح علم ہو جس کی روشنی میں وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے. جب کسی شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں, یہ علامہ ابن قیم ہی کی عبارت میں ہیں, یہ تینوں جمع ہو جائیں اور توفیق الہی بھی مل جائے تو پھر یہی مطلوب حقیقی ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کی برکتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.